السلام ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان محمد الیاس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان ایسوسیٹ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ویورز، ایک بہت ہی بیسک کانسیپٹ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر حاضر ہوں، جو کہ ہم کبھی بھی جب بھی ہم اپنا گھر یا کوئی بھی پروجیکٹ بناتے ہیں، یا خواہ وہ کمرشل پراپرٹی ہے یا وہ ریزیڈنشیل پراپرٹی ہے، اس کے اندر بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور کچھ پوائنٹس ہیں میرے پاس، اور وہ امید ہے آپ سب جانتے بھی ہوں گے، لیکن شاید میں آپ کے علم میں کچھ اضافہ کر سکوں۔ ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو کچھ علم حاصل ہو۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ جب بھی کوئی بھی پروجیکٹ بناتے ہیں، خواہ وہ اپنے لیے یا کسی اور کے لیے، آپ آئیڈیاز کے اوپر کام کریں۔ اب ہم زیادہ تر کاپی پیسٹ کے اوپر زیادہ، ہماری قوم، ہم سب کاپی پیسٹ کے اوپر زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ میں نے وہاں سے دیکھا، یہاں سے دیکھا، یہ کاپی کیا، بس ختم۔ نہیں، آئیڈیاز بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ زیادہ تر کاپی پیسٹ کو غلط بھی سمجھتے ہیں، لیکن میرے خیال سے کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اب مثال، میں ایک جگہ جاؤں، مجھے اس گھر میں، اس پروجیکٹ میں کوئی ایسی چیز یونیک لگے جو مجھے انٹریکٹ کرے یا مجھے امپریس کرے، تو ظاہر سی بات ہے کل کو میرا جب اپنا پروجیکٹ ہوگا، یا میرے کلائنٹ کا ہوگا، یا ذاتی ہوگا، یا کسی اپنے بندے کا ہوگا، تو میں اس کو ظاہر سی بات ہے مشورہ ضرور دوں گا کہ یار آپ بھی اس طرح اپنے پروجیکٹ کے اندر کریں، تو وہ بھی خوش ہوگا، میں بھی خوش ہوں گا کہ یار ایک نیا آئیڈیا تھا، امپلیمنٹ کی ہے۔ آئیڈیاز کے اوپر کام اس طرح کریں کہ آپ جب بھی کوئی بھی کام کرنے لگیں، کنسٹرکشن کے اندر دیکھیں، فنیشنگ کے اندر زیادہ آئیڈیاز آ سکتے ہیں، یا جب آپ اسٹرکچر بنا رہے ہوتے ہیں، یا آرکیٹیکچر کے تھرو جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آئیڈیاز آپ کو اس طرح کرے گی کہ پیسہ آپ لگا ہی رہے ہیں۔ پیسہ تو آپ نے لگانا ہی لگانا ہے، آپ لگا بھی رہے ہیں، آپ مینٹلی بھی تیار ہیں، فائنینشیل بھی تیار ہیں، لیکن شاید آپ کسی نہ کسی سے آئیڈیا لیں۔ اب دیکھیں، آئیڈیا آپ کو کون دے سکتا ہے؟ آئیڈیا آپ کو پہلے تو آپ خود لے سکتے ہیں، سیکنڈ آپ کو سوشل میڈیا سے آئیڈیاز مل سکتے ہیں، تھرڈ کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں۔ کسی کنسلٹنٹ کا نہیں پتہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں، تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ آپ کو ہم ضرور آئیڈیاز دے سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، ڈرائنگ روم میں یہ کر سکتے ہیں، لیونگ روم میں یہ کر سکتے ہیں، روف ٹاپ پہ یہ کر سکتے ہیں، بالکنیز میں یہ کر سکتے ہیں، باہر یہ کر سکتے ہیں، لان میں یہ کر سکتے ہیں۔ وہ شاید اس کے اوپر آپ کا خرچہ شاید ذرا سا آ بھی رہا ہو، لیکن وہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہوگی، یا وہ ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ آپ وہاں پر پیسہ خرچ رہے ہوں گے جو کل کو آپ کو مزہ دے گی، اور جو آئے گا دیکھے گا تو اس کو بھی اچھا لگے گا۔ اب میں خود ذاتی طور پر کہیں جاتا ہوں، کہیں پارٹیشن دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ماشاءاللہ زبردست آئیڈیا ہے، میں بھی اس کو کاپی کروں گا، میں بھی کہیں نہ کہیں پہ اس کو کلائنٹ کو ریکمینڈ کروں گا، یا اپنے بندے کو، یا اپنے لیے میں یہ فارمولا کاپی کروں گا۔ اب آئیڈیاز سے یہ ہوگا کہ فری آف کاسٹ آپ کی جو چیز ہے اس کے اندر انہانس، آپ جو مثال میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ جب ٹی وی وال پینل بناتے ہیں، یا ایل ای ڈی وال پینل جب بناتے ہیں، پیسہ آپ کو وہی آ رہا ہوتا ہے، لکڑ آپ لگا رہے ہوتے ہیں، چپ بورڈس لگ رہے ہوتے ہیں، پیسہ وہی بجٹ ہے۔ میں آپ کو 1 لاکھ کے بجٹ کے اندر ایسے بھی ٹی وی وال پینلز دکھا سکتا ہوں کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ کیا 1 لاکھ کے اندر یہ ممکن ہے؟ نہیں تو 1 لاکھ میں ہمارا کیا ہوتا ہے، سمپل ایک ڈیزائن کر رہے تھے، 50,000، کوئی بھی بجٹ ہو، میں صرف ایک ٹارگیٹڈ بجٹ کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا اگر آپ نے ٹی وی وال پینلز کے آئیڈیاز لینے ہیں، اب دیکھیں آئیڈیاز کی بات آئی ہے تو میں آپ کو ایک اور ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ویب سائٹ www.asmangeosi.com کے اوپر جائیں، وہاں پر آپ کو لاکھوں آئیڈیاز ملیں گے۔ ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دیتا ہوں، ٹی وی وال پینلز کا بھی دے دوں گا، اور مزید اس ویڈیو میں جو میں ذکر کرتا رہوں گا، کیونکہ میرا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ جسٹ کچھ پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں، پھر میں اپنی طرف سے بول رہا ہوتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق، یہ نہیں کہ سارا اسکرپٹڈ ہو، نیچے سے دیکھ کے اوپر بتاؤں، فائدہ نہیں۔ ایک تو میں آپ کو ٹی وی وال پینلز کی ڈیزائن کے لیے لنک دے دوں گا، آپ وہاں پہ جائیں، پسند کریں، رابطہ کریں، میں آپ کو بتاؤں گا یہ اسی بجٹ میں آ جائے گا۔ سیکنڈ جو مین پوائنٹ ہے، پلان اچھی طریقے سے کریں۔ ہماری زیادہ تر پلاننگ بہت غلط ہوتی ہے، ہم کبھی ایک کام آدھا چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے پلان بنایا ہی نہیں ہوتا۔ جب پلان میں آتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ایک چیز پیچھے رہ گئی تھی، پھر جب بعد میں یاد آتا ہے، بعد میں پھر وہی دوبارہ خواری کرنی پڑتی ہے، آپ کا خرچہ زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کہو گے کہ یار کاش میں پہلے سے پلان کر چکا گا۔ خود پلاننگ کر سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، نہیں کر سکتے رابطہ کریں، ہم آپ کو پلاننگ کرنے میں مدد کریں گے کہ آپ اس طرح پلان کریں۔ پروجیکٹ بنا رہے ہیں، بجٹ کے مطابق پلان کریں۔ ہم زیادہ تر آؤٹ آف بجٹ جا کے چیز پلان کرتے ہیں، تو پھر جب ہم ایگزیکیوشن پہ آتے ہیں، پلاننگ آسان ہے، پلاننگ مشکل بھی، آسان بھی، لیکن مین چیز ایگزیکیوشن ہے۔ ہمارے پاس بجٹ اس کا ہوتا نہیں ہے، جب ایگزیکیوشن پہ آتے ہیں، جب عمل درآمد کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار یہ تو میں نے پلان میں شامل کیا، لیکن یہ تو میرے مائنڈ میں تھا ہی نہیں، میں تو اس کے لیے ریڈی نہیں ہوں فائنینشیلی اور مینٹلی۔ تو مین چیز ہے کہ پلاننگ اچھے طریقے سے کریں، ایک کنسلٹنٹ کے ساتھ، ڈیزائنر کے ساتھ، بلڈر کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کریں۔
چاہے وہ 1 مرلے کا گھر ہے، چاہے وہ 10 مرلے کا گھر ہے، چاہے وہ 10 کنال کا پروجیکٹ ہے. پلاننگ مین چیز ہوتی ہے. ہم نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں، ہم نے ایسے گھر بنائے بھی ہیں، ہم نے ایسے پروجیکٹ میں کام بھی کیا ہے کہ وہ سائز میں تو بہت کم ہوگا، 3 مرلہ 4 مرلہ 5 مرلہ کا ہوگا، لیکن اس کے اندر جو پلاننگز ہوئی ہوتی ہیں وہ کمال کی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یار میرے خیال سے یہ باہر کا کوئی آئیڈیا ہے، یہ باہر کی ڈرائنگ ہے، یہ باہر کی پلاننگ ہے، یہاں پہ پیسٹ کی گئی ہے. یعنی کہ ہم خود بھی بینگ اے بلڈر، بینگ اے ڈیزائنر، ہم امپریس ہوتے ہیں کہ واہ یار مزہ آ گیا دیکھ کے. مزید میں بہت ہی بولتا چلوں گا تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. چینل بھرا ہوا ہے، 1 بائی 1 آپ آرام سے بیٹھ کے چائے بھی پئیں، ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے مزید آپ کو علم حاصل ہوتا رہے. 3rd پوائنٹ پہ آئے گا فالو سٹیجز آف کنسٹرکشن. وہی بات آتی ہے جو میں نے بھی پہلے کی کہ ہم کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری جو فالوئنگ ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، ہم غلط رستوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ پہلے سٹیجز بنائیں کنسٹرکشن کے، ڈی پی سی، پی سی سی وغیرہ وغیرہ. میں یہ کروں گا، پہلے اسٹرکچر کھڑا کیا، اسٹرکچر کے بعد اچھا پرسوں ایک کلائنٹ کی کال آئی مجھے، اور بہت قریبی کلائنٹ ہے، پہلے بھی کام کر چکے ہیں ہم. ان کا ایک پروجیکٹ بن رہا تھا گاؤں میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ 5 مرلہ نہیں بلکہ 8 مرلے کا گھر ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایک اسٹرکچر بنا چکا ہوں فرسٹ پورشن کا، جو کہ ڈبل پورشن بنتا ہے. تو انہوں نے کہا میں فرسٹ کا لینٹر کر چکا ہوں، میں نے ابھی فنیشنگ سٹارٹ کرنی ہے. تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی میں آپ کو مشورہ ضرور دوں گا کام کرنے سے پہلے، تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہو کہ آپ کنسلٹنٹ بھی تھے، آپ نے مشورہ کیوں نہیں دیا. میں نے مشورہ یہ دیا کہ میرے بھائی جب آپ اب مثال پہلا پورشن کمپلیٹ ہو گیا، آپ فنیشنگ کر لیں، کل کو آپ اوپر دوسرا اسٹرکچر کھڑا کریں گے، دوسرا لینٹر کریں گے، ہیوی مشینری کام کرے گی، نیچے گند آئے گا، پانی آئے گا، کوئی چیز ٹوٹ سکتی ہے، ماربل ٹوٹ سکتے ہیں، ٹائلز ٹوٹ سکتے ہیں، سیلنگ کے اندر مسئلہ آ سکتا ہے، پلمبنگ وائرنگ کے اندر مسئلے آ جاتے ہیں جب پلان صحیح طریقے سے نہیں ہوئے ہوتے. تو اس نے میری بات کو سمجھا، گھر میں ڈسکس کیا، اس نے مجھے کال بیک کی کہ یار آپ کا تھینک یو، یہ پیسہ میرے پاس جو تھا یہ تو میں لگا رہا فنیشنگ پہ، لیکن آپ نے جو مجھے مشورہ دی میں اب اوپر سارا کام کر کے اس کے بعد آپ سے فنیشنگ کے لیے رابطہ کروں گا. مین میرا مطلب اور مقصد یہ کہ سٹیجز سمجھیں کنسٹرکشن کے کہ میں کر کیا رہا ہوں، کرنا کیا چاہ رہا ہوں، اور پورا ایک بندے کے ساتھ. اور دیکھیں اکیلے میں بیٹھیں گے تو بہت کچھ ہوگا. ہاں اگر آپ کو آئیڈیا ہے، ہاؤ ناؤ ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا زیادہ علم نہیں ہے تو آپ وہی بات آتی ہے کنسلٹنٹ یا ڈیزائنر سے مشورہ کریں، کسی بلڈر کے ساتھ کہ یار میں کس طرح سے بناؤں، میں یہ بجٹ ہے. اب دیکھیں ایک بندہ اس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کو پتہ ہے کہ میں یہ گھر بنا رہا ہوں، میرا 2 کروڑ روپیہ لگے گا، اور 2 کروڑ ہوتا بھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں گیپس کے ساتھ کام کروں. میں پہلے ایک سٹرکچر کھڑا کروں، پھر دوسرا کھڑا کروں، پھر میں نیچے فنیشنگ کروں، پھر میں اوپر فنیشنگ کروں، میں پھر یہ کروں، میں پھر انٹے منگواؤں، میں یہ کروں. ایک بجٹ کے مطابق وہ چل رہا ہوتا ہے. سیلریڈ پرسن زیادہ تر جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ سٹیجز آف کنسٹرکشن سمجھے کہ میں نے پہلے یہ سٹیج رکھنا ہے، تاکہ جو آپ کا بنا رہا ہے اس کو ہاؤ نہ ہو کہ آپ کا کیا پلان ہے، آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ کس طرح کا کام کروانا چاہ رہے ہیں. پہلے آپ کا بجٹ صرف فرسٹ پورشن کا ہے، فرسٹ پورشن بنایا، فنڈز ارینج ہوئے، سیکنڈ پورشن. کہیں پہ ہم غلطیاں کر لیتے ہیں، نیچے فنیشنگ کر لیتے ہیں، اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اوپر کر لیتے ہیں، نیچے چھوڑ دیتے ہیں. بیسمنٹ وغیرہ جب بڑے سائزز میں آ جاتے ہیں تو بہت سے کنکلوژنز آتے ہیں. ویڈیوز کافی میں بنا چکا ہوں، مزید بھی آتی رہیں گی. یہ جو میں آپ کو جسٹ اوپر سے کچھ سٹیپس بتا رہا ہوں، اس سے مزید آپ کو ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں کلک کرے گا کہ بالکل اس طرح ہو سکتا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں. بعد میں آتا ہے جی بجٹ فار ان ایکسپیکٹڈ کاسٹ. یہ بہت مین چیز ہے. ہم نے بجٹ صرف ایک فکس رکھا ہوتا ہے. کبھی بھی گھر بناتے وقت، اپنا گھر بناتے وقت، پلازا بناتے وقت فکسڈ بجٹ مت رکھیں کہ میرا 5 کروڑ کا، 10 کروڑ کا، 5 لاکھ کا، 50 لاکھ کا بجٹ ہے، میں اس سے زیادہ نہیں خرچوں گا. لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. زیادہ تر تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں ایک ریٹ ہے، جب کام ہو جاتا ہے تو جب آپ آنکھیں کھولتے ہیں، جیب پہ نظر ڈالتے ہیں، جب آپ نوٹ بک یا ڈائری میں نظر ڈالتے ہیں، آپ کہیں گے 6-7 لاکھ تو میرا ایکسٹرا لگ گیا. تو ہمیشہ بجٹ فکس مت رکھیں. جو ان ایکسپیکٹڈ کاسٹ ہیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی ہے، چاہے وہ لیبر ٹیم کی ہے، چاہے وہ شاید ایک نیا درمیان میں کوئی ایک آئیڈیا آ جاتا ہے جو آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک الگ آپ کے خرچ آ سکتے ہیں. کیونکہ آپ گھر ایک بار بنائیں لیکن اچھا بنائیں، بعد میں بار بار کام نہیں ہوتے. ہم نے ایسے پروجیکٹس دیکھے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو بہت اچھے سمجھدار لوگوں نے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو مسئلے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کی زندگی بھر کے مسئلے ہوتے ہیں. کبھی ایک چیز خراب ہوگی، وہ ٹھیک کرو گے، اس کے اوپر پیسہ لگایا، پیچھے آؤ گے دوسری چیز خراب ہو جائے گی، دونوں ٹھیک کی تیسری چیز خراب ہو جائے گی. کیونکہ جب تک مٹیریل اور کوالٹی آپ A1 نہیں رکھیں گے نا، A1
تو زندگی بھر آپ کو مسئلے پیش آتے رہیں گے, کبھی کیا مسئلہ کبھی کیا مسئلہ. تو آپ ذرا بجٹ کو ایکسپینڈ بھی کریں, فکس مت رکھیں. جو ان ایکسپیکٹڈ خرچے ہیں وہ ہو سکتے ہیں جو شاید آپ کو نہیں پتہ کہ میرا اس گھر کو بناتے ہوئے 50 لاکھ تو ہے, بعد بھی 50 بھی, مشورہ بھی لوگوں سے کیا, ٹھیکیدار سے, بلڈر سے, ڈیزائنر سے, کہ اس میں ہو جائے گا. لیکن پھر بھی آپ اپنے لیے بیک اپ رکھیں, آپ پھر بھی بجٹ ذہن میں رکھیں کہ یار یہ فکس نہیں, زیادہ لگ سکتے ہیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ 50 میں گھر ہوگا تو آپ 60 کا ذہن رکھیں, 60 میں ہوگا 70 کا ذہن رکھیں, 70 کا ہوگا 85 کا ذہن رکھیں, کیونکہ درمیان میں بہت سی چیزیں اس طرح آ سکتی ہیں. شاید جب آپ اسٹارٹنگ میں جب آپ پلاننگ کر رہے ہیں, ایگزیکیوشن پہ جب بات آتی ہے تب وہاں پر آپ کی ان ایکسپیکٹڈ کاسٹ آ جاتی ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئی. جب پلاننگ ہوتی ہے, پلاننگ میں چیز ایک اور ہوتی ہے, آپ جسٹ تصور کر رہے ہوتے ہیں, ذہن میں امیجنیشنز ہوتی ہیں. لیکن جب ہم ایگزیکیوشن پہ آتے ہیں, جب آپ کہیں شاید درمیان میں کہیں اور چلے جائیں, کوئی ویڈیو دیکھ لیں, کوئی تصویر, آپ کہو گے یار یہ ڈیزائن تو میں نے پسند تو یہ کیا, میں یہ کروانا چاہ رہا ہوں. پھر یہ بھی ایک ان ایکسپیکٹڈ کاسٹ ہے, چونکہ ہم پلاننگ کے وقت اپنا سارا بجٹ مینٹین کر لیتے ہیں, مینٹلٹی میں مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا بجٹ ہے. جب ایگزیکیوشن کے اوپر بات آتی ہے, پھر ہمارے بجٹ مکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو مین ایک یہ پوائنٹ تھا, چوز رائٹ کنٹریکٹر. اس کے اوپر تو میں ویڈیوز بنا چکا ہوں, بتاتا رہوں گا, بنا رہا ہوں شارٹ فارم میں اور وضاحتی فارم میں انشاءاللہ سب کو بتاتا تو رہوں گا. کنٹریکٹر آپ ٹھیک نہیں رکھیں گے تو شاید آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکے, شاید فراڈ نہ ہو, آپ کا گھر کمپلیٹ ہو جائے لیکن اس کے اندر مٹیریل اس طرح استعمال ہوا ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگا ہوگا اور آپ کو ٹیکا لگ چکا ہوگا. 2 سے 3 ایگزامپلز ہیں میرے پاس 3 کیٹیگریز کی. ایک یہ کہ آپ جب کنٹریکٹر کو سارے پیسے ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو تب بھی کام خراب ہے. جب آپ سب ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے پیسے لے کے. اور دوسری یہ ہے کہ جب زیادہ تر لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو خود سائٹ پہ نہیں آتے یا خود ان کے علم نہیں ہوتا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کنٹریکٹر کو کہتے ہیں آپ سب سنبھالو, مٹیریل 2 نمبر لے کے آئے گا, وہ آپ سے قسمیں کھائے گا, دکھائے گا, سب بتائے گا, لیکن شاید وہ یہ فیلڈ اس طرح ہے کہ اس میں آپ کسی بھی یقین مت کریں تو اچھا ہوگا. اور تھرڈ فارم کنٹریکٹر کے فراڈز میں یا اچھا کنٹریکٹر چوز نہ کرنے میں وہ یہ ہے کہ بجٹ کے اندر آپ میں بہت مشکلات آئیں گی. آپ کو پہلے یہ کہے گا کہ 1 لاکھ میں ہوگا کام, ہوگا بانے پھر کہے گا یار یہ اتنے میں نہیں, یہ اتنے میں ہوگا. پھر آپ ظاہری سی بات ہے آپ بھی مجبور ہوں گے. تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, میں الگ سی ویڈیوز بھی اس کے اوپر بنا چکا ہوں اور بناتا رہوں گا, وہ بھی آپ کو سمجھاتا رہوں گا. لیکن بس ایک مین پوائنٹ کہ کنٹریکٹر, ٹھیکیدار, ڈیزائنر, بلڈر, ڈیولپر, سب جو بھی ہے وہ A1 رکھیں. بھروسہ اس کے اوپر اس طرح کریں کہ وہ اس کے لائق اور قابل بھی ہو, اس کے اندر وہ کیپیبلٹی ہو کہ اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے, خواہ میں ہوں یا وہ کوئی اور ہے. پھر آپ دیکھیں انڈرسٹینڈ کانٹریکٹ ٹرمز. ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں, بڑے ڈیلز یا بڑے کانٹریکٹس کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس ریٹن فارم میں کچھ نہیں ہوتا. ہم نے کانٹریکٹ ہی اس طرح بنائے ہوتے ہیں کہ کل کو ہم خود ہی پھنس جاتے ہیں. کانٹریکٹ کیا بھائی 50 لاکھ میں آپ کو چابی دوں گا, آپ کو صرف سنی سنائی باتیں ہیں, کل کو وہ بھاگ جاتا ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تو وہ تو میں نے کہا کہ کبھی بھی فکسڈ اس کے اوپر مت کرے کام, یا پورا ایک ٹوٹل بجٹ پہ آپ کر لیتے ہیں. زیادہ تر اس میں فراڈ ہو جاتا ہے. اچھا بھی ہے لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, وہ آپ کے اور سیکنڈ پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی آپ کے بیچ کمیونیکیشن اور ڈیلنگ ہو رہی ہے. کانٹریکٹ جو ہو رہا ہے اس کے ٹرمز کو سمجھے, کیا کیا ٹرمز اندر رکھے جا رہے ہیں. زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بات 50 لاکھ میں کرتے ہیں, مٹیریل مہنگا ہو جاتا ہے, وہ چیز 70 میں ہو جاتی ہے, پھر کنٹریکٹ میں آپ کا یہ لکھا ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک مین چیز ہے کہ کنٹریکٹ کی جو ٹرمز ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور کنٹریکٹ بنانے سے پہلے سوچیں کہ میں نے کنٹریکٹ کے اندر کیا شامل کرنا ہے. دونوں مابین بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی پلان فور ڈیلیز. درمیان میں تاخیر بھی ہو سکتا ہے کام کے اندر, بارشوں کی وجہ سے, سیزنز کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, ایمرجنسی کی وجہ سے. لیبر میں یہ چیز آ سکتی ہے, یہ مشکلات یا یہ سرکمسٹانسز فیس کر سکتے ہیں آپ لیبر کی وجہ سے, کانٹریکٹر کی وجہ سے, بلڈر کی وجہ سے, مٹیریل کی وجہ سے, سپلائی کی وجہ سے, ٹرانسپورٹیشنز کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں جس میں آپ ڈیلے فیس کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک رٹ لگائی ہوئی کہ نہیں 6 مہینے کے اندر مجھے گھر ملے گا, اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں دیکھیں, ہمیشہ وہی بات آتی ہے کہ ہم زیادہ جلد بازی جب کرتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے, بس ہو جائے, اس میں ہمیشہ جو کرنے والا ہے اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے. جب تک وہ دل سے, سکون سے, آرام سے کام نہیں کر پائے گا تو اس کو خود بھی, اگر آپ کبھی اس سے آرام سے جا کے پوچھیں نا کہ یار آپ نے اتنا جلدی میرا کام کر تو دیا میرے کہنے پہ, کیا آپ خوش ہو اس کام سے, تب وہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں. کیونکہ ہر ایک انسان کے اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. جب وہ آپ کو ایک کام کا ٹائم بتا رہے خود اچھی بات ہے, لیکن جب آپ اس کو بتا رہے ہو تو اٹ مینس کہ آپ اس کو پریشر میں لا رہے ہو. وہ پریشر میں کام کرے گا, کل کو مسئلے آ سکتے ہیں, سمپل. لاسٹ جو ہے
انڈرسٹینڈ دی ٹائپ آف کنسٹرکشن, آپ کس قسم کی کنسٹرکشن کروانا چاہ رہے ہو. مکس کنسٹرکشن کبھی نہیں کرنی, کہ زیادہ تر ہم نے دیکھیں تو جو گراؤنڈ فلور ہوتا ہے وہ ایک تھیم بنا ہوتا ہے, اوپر والا جو فلور ہے وہ الگ تھیم ہے, نیچے اسٹرکچر چینج ہے, اوپر چینج ہے. زیادہ تر تو نہیں لیکن کہیں کہیں پہ اس طرح ہو جاتا ہے, لیکن ایک غلطی بھی ہے. اور بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, ٹائپس سمجھنی پڑتی ہیں, میں کس ٹائپ کے بنا رہا ہوں. اندر سے ڈیزائن چینج, باہر سے چینج ہوتا ہے. باہر سے اسپینش بنایا ہوتا ہے, اندر سے کچھ اور ہوتا ہے. اچھا, اب چھوٹے جو سائزز ہوتے ہیں اس میں لوگوں نے اسپینش یا اٹالین ڈیزائن کے بنائے ہوتے ہیں, تو وہ ریکمینڈیڈ نہیں ہوتے, کیونکہ وہ ذرا اوور ہو جاتے ہیں, وہ ذرا آؤٹ چلے جاتے ہیں اپنے تھیم سے یا اپنے اس ٹائپ سے. تو جو کنسٹرکشن کی قسم ہوتی ہے, جو ٹائپ ہوتی ہے, وہ سمجھے کہ میں کس قسم کی کنسٹرکشن کر رہا ہوں, تاکہ آپ کے ایک پروفیشنل, ایک ڈیسنٹ قسم کا ایک گھر بنے, جو کل کو کوئی دیکھے تو کہے یار واہ زبردست. یہ کچھ پوائنٹس تھے, ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی, معذرت, لیکن یہ کچھ پوائنٹس شیئر کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہیں, آپ کے اور میرے علم کے لیے. چونکہ ہمیں دین نے بھی سکھایا کہ جو چیز آپ کو پتہ ہے وہ دوسروں تک بھی بتائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہم غلطیاں کر لیتے ہیں, لیکن بینگ اے کنسلٹنٹ اس فیلڈ میں ہوتے ہوئے آپ تک یہ باتیں پہنچانا میرا فرض بنتا ہے. مزید ویڈیوز کے لیے, معلومات کے لیے, رابطہ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل پہ بھی جا سکتے ہیں. نمبرز بھی شو ہو رہے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر. ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, ڈیلیورڈ پروجیکٹ سب کچھ ہے, ڈسکرپشن میں بھی سوشل میڈیا لنکس وغیرہ سب دیے ہوئے ہیں. ملوں گا مزید ویڈیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.